الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدی والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اس پاک پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ظاہر و باطن اول و آخر ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ اپنی ذات میں کل افعال و صفات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے جمعہ سماعت فرمائے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. سب سے پہلے کسی قسم کے وہم کو لا کر اس کے اندر کوئی تردد کی فکر لائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لا ریب، یہ کتاب اللہ کا جو کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اور یہ سراسر ہدی للمتقین، اہل اتقیاء کے لیے ہدایت ہے. یہ اللہ کے متقی بندوں کے لیے سراسر کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. اور متقی بندے کن اوصاف کے متصف ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت یہاں سے ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کے پابند مواظبت رکھنے والے ہوتے ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو کچھ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر بھی یقین اور اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاؤں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو بھی یہ ماننے والے ہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے حبیب جو ہم آپ پر یہ کلام قرآن کو نازل کیے ہیں اس پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اس کو بھی جو کا تو مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاؤں پر ہم نے جو کتابیں نازل کی ہے اس کو بھی وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کو بھی ماننے والے ہیں.
بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھنے والے، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، اور یہی ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے والے یہی لوگ ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، انہی کے لیے کامیابی، کامرانی، کارسازی ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ اوصاف متقی بندوں کے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ جو ہمیں تفہیم ملتی ہے پرہیزگار، اور اللہ فرماتا ہے جو متقی ہوتا ہے اس کا معاملہ عام بندگان خدا سے بالکل مستثنیٰ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ سب اکرام کرتے نہ کرتے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس اگر کسی کو عزت دی جاتی ہے، کسی کا اکرام کیا جاتا ہے، کسی کو توقیر کی جاتی ہے، کسی کو مقام و مرتبہ نوازا جاتا ہے، انما اکرمکم ان اللہ اتقاکم، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل اتقیاء کو اپنی طرف سے انعام فرما رہا ہے، اکرام فرما رہا ہے، عزت سے نواز رہا ہے۔ تو جو لوگ تقوی کی راہ، تقوی کے اوصاف جو ابھی آپ نے سماعت کیے ہیں، ان صفتوں کے پیکر بن جاتے ہیں، ان صفتوں کے حامل بن جاتے ہیں، ان اوصاف کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس اگر کوئی توقیر کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے، وقار کسی کا ہے اللہ کے پاس، تو کس کا ہے وہ؟ اتقاکم، تم میں سے تقوی والوں کا۔ تو تقوی اختیار کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور تقوی والے جو ہوتے ہیں ان کے اوصاف اب آپ نے سن لیے، نماز کو قائم کرنے والے، جو کچھ پروردگار نواز دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پھر اتنے ہی نہیں، سب سے پہلی بات جو عقیدے کی بات ہے اس میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب تردد کی بات اہل اتقاء میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جو باتیں آتی ہے بھائی شب برات کیا تو بھی ہے، شب قدر کیا تو بھی ہے، شب معراج، ایسے بولنے والے ہیں، اور کوئی اور نہیں، ہماری جیسے لبادے میں ہمارے جیسے تسبیح پھرانے والے، ہمارے جیسے امامے باندھنے والے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تردد کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کا غیب پہ عقیدہ پختہ نہیں۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں آپ کو، جو بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں ذمہ داری سے۔ اب بہت سارے لوگ سند حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب کہ وہ خود مسند نہیں ہوتے، مطلب اتنے علم والے نہیں ہوتے کہ سارے حدیث کے علوم سے واقف ہیں۔ دیکھیے 18 سال نظام میں دور حدیث کرنے کے بعد میں بھی میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حدیث کے سارے علوم سے میں واقف ہوں، یہ ہے حالت۔ 18 سال پڑھے بعد میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی، کیوں؟ طالب علم ہے، علم شروع ہوا من المہدی الی اللحد، ماں کی گودی سے شروع ہوا، سرکار فرماتے ہیں خبر تک جاری رہنے والا ہے طلب علم کا معاملہ۔ تو کوئی بھی علم کے بارے میں یہ دعویٰ پختہ نہیں کر سکتا کہ سارا علم مجھ کو معلوم ہو گیا۔ اب جو حدیث کے بارے میں بات کے آنے والے محققین، متأخرین جو بھی تحقیق کیے، کچھ بولے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث اور مردود حدیث میں فرق ہے، ذہن میں رکھیں۔ ضعیف حدیث جو ہے فضیلت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کسی چیز کی فضیلت بتانا ہو، حسن، متواتر، موقوف، یہ مختلف درجات حدیث کے، جو روایت کرنے والے راویوں کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا، نہیں میسج جو دینے والے لوگ ہیں، صحابہ بیان کرے، تابعین بیان کرے، تبع تابعین بیان کرے، سلف صالحین بیان کرے، یہاں تک کہ بخاری، مسلم، سیاستہ مدون ہوئی۔ تو یہ حدیث بہت زمانے کے بعد مدون ہوئی جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاستہ، اس سے پہلے کا زمانہ ہزاروں سال کا ہے۔ تو یہ جو محفوظ ہوتے ہوئے کتابیں بنی، کتابیں بننے تک کا جو پہلے کا جو دور رہا، اس میں کوئی حافظہ کمزور ہو گیا، اور یا کوئی شک و شبہات، یہ بولے کہ یہ بولے کہ یہ الفاظ تھے یا یہ الفاظ تھے، ایسی گفتگو کرنے والے کوئی صحابہ بیچ میں راوی آ جاتے، تو اس میں ایک ضعف آیا تھا۔ کیا تھا اس میں؟
ضعف آیا تھا۔ تو ضعف کا مطلب گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہوتی، کیا؟ ضعیف حدیث کا مطلب گھڑی ہوئی حدیث نہیں، مردود نہیں۔ حدیث مردود وہ تو گھڑی ہوئی، جس کی سند میں کوئی راوی متواتر نہیں، کوئی ملتا نہیں، بیچ میں کچھ بھی بول دے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دے۔ ضعیف کا مطلب راوی کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، ایک زمانے میں بہت کم لوگ اس کے روایت کرنے والے ملتے، اس میں بھی حافظے کے کمزور ملاتے۔ ضعیف میں بھی پھر شاذ ہے، بہت سارے قسمیں ہیں حدیث کی۔ تو بہرکیف اب شب برات کے بارے میں کثرت سے احادیث ہم کو ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھ کے عوام الناس میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں ضعیف حدیث ہے بولتے۔ تو ضعیف حدیث کا مطلب سمجھ گئے نا آپ، یہ کوئی گھڑی ہوئی مردود حدیث نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بیان کرنے والے راوی حافظے میں کمزور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی حافظے پہ کوئی جو ہے نا وہ جرا کی گئی ہو، ایسے کوئی راوی آ گئے تو وہ حدیث ضعیف ہوا ہے۔ بہر کے فضیلت کے اعتبار سے وہ بہت اہم مانی جاتی۔ تو شب برات کے بارے میں کثرت سے احادیث آئے، اس کی افضلیت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں کثرت سے آپ شعبان کے مہینے میں، خاص کر 15ویں شعبان کی عبادات کے بارے میں کثرت سے آپ ارشاد فرمائیں۔ اب جو لوگ فضیلت کو سمجھتے ہیں، فضیلت کی اہمیت مانتے ہیں، یہ معتبر رات ہے اور اس پہ متفق ہے علماء۔ اور بھائی عبادات کا وقت کہاں ہے بتائیے میرے؟ ہمارے اس دور میں جب موقع مل گیا، اگر کوئی نیکی کر لے رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ جس سے دین کی حمایت ہو رہی ہو، دین کی طرف آ رہا ہو، اس کی لیے بہت سارے راہیں ہموار کرنا چاہیے، بجائے اس کے راہیں رکاوٹیں ڈالنا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر ان کو تردد میں ڈال دینا، ان کو مذبذب کر دینا۔ یہ کام کسی بھی راسخ الفکر رکھنے والے اہل علم کا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی رجب کا مہینہ، اب حبیب پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں معراج ہوئی۔ شعبان کا مہینہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان الشہری، یہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ اپنی طرف نسبت فرمائے یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں 15ویں شب، جس کو شب برات ہم مناتے ہیں، یہ عظیم رات ہے۔ اس کے بارے میں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائیں اور امت مسلمہ کو بیدار فرمائیں کہ بھئی یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فیصلے فرماتا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ اشکال ڈالنے کے لیے بولتے ہیں تقدیر اپنی جگہ ہے، تقدیر کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اب تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تفویض فرماتا اس رات میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روتے رہتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اور قیام اللیل فرماتے ہیں، تو خاص کر آخر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب میں خصوصی توجہ فرماتا ہے بندگان خدا کی طرف۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب رب الکائنات کے سامنے میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو میں صائم النہار اور قیام اللیل رہوں۔ جب نام اعمال میرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں صائم النہار، دن میں روزے سے رہوں، اور قائم اللیل، رات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا رہوں۔ اس حال میں فرشتے میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو کثرت سے رجب کے مہینے سے ہی عبادات کی کثرت کرنا، یہ شعار رسول اللہ کا، رسول اللہ کی یہ عادتیں کریمہ رہی۔ اور شعبان کے مہینے میں تو اللہ کے رسول بالکل مستعد ہوا تھے۔ تو یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اس کے 7-8 دن ہمارے گزر چکے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ بہت اہم دن ہے، اس میں ہمیں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، سوغات کا مہینہ ہے۔ تو ابھی سے ہم کثرت عبادت کی طرف جستجو کر لیں گے تو رمضان میں قیام اللیل کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیاں رمضان کے مہینے میں کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔
جبکہ کچھ احکامات ایسے اس طرف توجہ لوگ نہیں کرتے عام طور پہ. جب جہاں پر جو امر تم پہ لازم ہو گیا تبھی وہ چیز انجام دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. جیسا کہ زکوٰۃ، نماز قائم کرنا، یہ تو ہم کو عام دنوں میں بھی نماز پہ مواظبت کرنا ہے، مگر خاص کر جب رجب کا مہینہ آ جائے، شعبان کا مہینہ جو ہم پہ سائے فگن ہے، تو کثرت سے نماز کی پابندی کے علاوہ نوافل کی کثرت بھی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آقا سید عالم کا طریقۂ اسوہ ہے. آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ قرینہ رہا کہ آپ کثرت سے عبادت شعبان کے مہینے میں مستعد ہوا تھے. تو یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے، تو ہمیں عبادات کی طرف جڑنے کی ضرورت ہے. اب رہی بات زکوٰۃ کا وقت رمضان میں نکالنا بلکہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کر لیتے ہیں ان کی اچھی نیت ہے، اگرچہ کہ نیت اپنی جگہ ہے مگر حکم اپنی جگہ ہے. سال جب ہو گیا کسی مال کے اوپر تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو صحابہ کا طریقہ رہا، صحابہ رجب شعبان کے مہینے سے کثرت سے کیا کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو ایمان والے مفلک الحال ہیں، مفلس لوگ ہیں، وہ بھی مستعد ہو کے رمضان میں خوشحالی سے رمضان میں عبادت کر سکیں. یہ طریقہ. مگر لوگ کیا کرتے، روک کے رکھتے، رمضان کا انتظار کرتے، اور رمضان میں نکالنے کا انداز بھی بہت برا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم موضوع بنائیں گے، اس پہ گفتگو احادیث و قرآن کی روشنی میں ہم کریں گے کہ زکوٰۃ نکالنے کا انداز بھی کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کس طرح زکوٰۃ نکالتے تھے، سلف صالحین، تابعین، طبع تابعین کا طریقہ کار کیا تھا، اور ہم کس طریقے کو اپنا دیے. زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، کوئی احسان نہیں کر رہے، اور زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے. دیے تو تمہاری خیر ہے، نہیں دیے تو تمہارے لیے وبال ہے. جتنا آپ زکوٰۃ کو روکیں گے اتنا نقصان خود اپنا ہوا تھا. لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، یا ہے تو پھر اس پہ توجہ نہیں کرتے. زکوٰۃ لے کے آپ کو بھاگنا چاہیے حاجت مند کے پاس، تاکہ اپنی نجات ہو، اپنی حفاظت ہو. زکوٰۃ دینے والے کا مال و اسباب کی حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے کرواتا. زکوٰۃ دینے والے کے مال و اسباب و عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا. یہ بات سمجھیں آپ، زکوٰۃ نکالنا بہت بڑا کام ہے، اور جو لوگ اس کو انجام دیتے ہیں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب کرنا کب، جب ضرورت آپ پہ فرض ہو گیا تبھی آپ اس کو ادا کر دینا. کس کو معلوم آگے زندگی وفا کرتی نہیں کرتی. ایک فرض رکھ لے کے چلے گئے تو پھر اس کا حساب کتاب بھی سخت ہوتا. یہ غفلتیں ہیں ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں، مہلت لینا چاہتے ہیں. مہلتیں لینے کی اب کوئی فرصت نہیں. جب جہاں بیداری ہو جائے، سمجھ آ جائے، عمل شروع کر دینا. اب حالات ہم پہ ایسے ہیں کہ جب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ شعور مل گیا، یہ اسلامی شعور ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، سلف صالحین صحابہ کا عمل ہے، اب ہمیں کرنا چاہیے. نہیں کریں گے ابھی یہ جو آس و امید دلانا ہے نا، یہ اپنے نفس کا بہت بڑا فریب ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں. دھوکہ ہے یہ. اسی لیے اللہ کے حبیب سے فرمائے کہ الدنیا خزی للمومن، دنیا مومن کے لیے ایک دھوکہ ہے. دنیا کی محبت میں ہم یہ وقت مہلت کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، مگر دیکھے دیکھے تک دنیا ہمارے سے دھوکہ کر جاتی، اور اس دھوکے میں ہمارے کو کب موت آ کے گھیر لیتی اس کا پتہ نہیں. آپ دیکھیے بہت سارے ایسے جو اللہ کے بالکل قریب کرنے والے لمحات ہیں، اللہ سے بالکل جلدی وصل کرنے والے جو سمجھیے لمحے ہیں، ان لمحوں کو اللہ پوشیدہ رکھا. شب قدر پوشیدہ، موت کا وقت پوشیدہ. کیا ہے موت؟ کیا ہے؟ اللہ کے تقرب کا ایک رستہ ہے. اب جو ہم یا جو زندگی جی رہی یہ دوری میں ہم، یا آنے سے پہلے عالم ارواح میں 2 عالم پہلے، ایک عالم ماں کے مادر میں ہم گزارے، اس سے پہلے ایک عالم تھا عالم ارواح. تو وہاں بالکل اللہ کے روبرو تھے، اللہ کی رویت میں رہتے تھے.
اللہ کے تقرب میں رہتے تھے، تو اللہ ہمیں امتحان کے لیے دور کیا. کیا کے لیے دور کیا؟ اللہ ہم کو امتحان کے لیے دور کیا. کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی اور موت، الذی خلق الموت والحیات، یعنی یہ موت و حیات کو تخلیق جو کیا ہے پروردگار، وہ خود اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو عزیز اور بزرگوں، جو صفات اب سنیں ابھی آپ متقی لوگوں کے، یہ صفات اچھے عمل کی راہ چلنے والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں، اور اچھی راہ چلنے والے یہ صفات سے متصف ہوتے ہیں کہ وہ یقیناً آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں، اور آخرت کے یقین میں وہ کرتے ہیں جو کچھ کلام اللہ ہم آئے آقا پہ نازل ہوا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ سابقان انبیاء پہ آیا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نوازتا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، یقین ہے. رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، تمہاری شارک سے بھی قریب ہے. تو یہ بہت بڑی فکر دی گئی آخر، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. جو زبان حال سے بول رہے ہم وہ بھی جانتا ہے، دماغ اور دل میں چل رہا کیا وہ بھی جانتا ہے. جو ہمارے چھپے ہوئے عزائم ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور زبان سے میٹھی میٹھی باتیں بول کے جو زہر گھول رہے وہ بھی جانتا ہے. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، یوم الحساب میں حساب لینے والا، ہمیں اپنی قربت سے نوازنے والا جانتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کا خوف ہونا چاہیے؟ یہ جو لوگ ہم کو جانتے نہیں، ان کو دھوکہ دینے سے کیا ملنے والا ہے؟ ان کو دھوکہ دے رہی تو ان کو دھوکہ نہیں ہے. یہ دھوکہ دینے کا طریقہ وہ جانتا ہے. تم یہاں جتنے دھوکے دے لیں گے اس کے پھر معاملات کیا ہوں گے ہمارے ساتھ. جو اس بات، اس راز کو، اس نیاز بندی کو، اس بنائے ہوئے اصول کو سمجھ لے تو سمجھ لیں اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے. ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں میرے عزیز بزرگوں، عزیزوں، ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے غفلت میں اور غافل بن کے زندگی گزارنا یہ زندگی گزارنے کا منہج نہیں، یہ طریقہ نہیں. بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر لمحہ ہمارا یوم الحساب کی تیاری ہے. کیا بولیے؟ زندگی کا ہر گزرنے والی گھڑی جو ہے یہ ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اب مسجد میں آ گئے تو مسجد کے آداب کیا ہے؟ موٹی بات، صحابہ سے اللہ کے رسول بولے جب تم جنت کے کیاریوں میں جاؤ تو وہاں کے پھل کھایا کرو. ہائے ہائے ہائے، کیا اندازہ دیکھیے. تو صحابہ فری پوائنٹ کی بات پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کیا ہے اور وہاں کے پھل کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان مساجد کو جنت میں شامل فرما دے گا محشر میں. اور پھر اس کے پھل کیا ہے؟ تو بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہماری زبان میں جاری ہونا، مسجد میں آتے کی شروع ہو جانا تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جنت کے پھل ہیں. جتنا آپ نوش فرمائیں گے اس کو ذکر کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، اتنی شان بلند ہوگی، اتنی عظمت و رفت محشر میں پروردگار عالم تمہاری دکھا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. عزیز اور بزرگوں، وقت ہمارا بالکل کم رہ رہا ہے مگر گفتگو باقی رہتی ہے. انشاءاللہ تسلسل ہمارا گفتگو کا رہے گا. بہرحال ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. غفلت میں آ گئی ہے. غفلت آنا بشری تقاضے ہے مگر غافل رہنا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یہ بات سمجھے، غفلت آنا بشری تقاضا ہے مگر غافل رہنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. جو مومن ہوتا وہ غافل نہیں ہوتا، مومن بیدار ہوتا، ہر لمحہ
اللہ رب العزت کی نیاز بندی میں اس کو راضی کرنے کے لیے مستعد کمر بستہ رہتا اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع رہتا۔ پروردگار عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا قرینہ پیش کر دیا کہ دیکھو بھائی زندگی گزارنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی میرے حبیب کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بندگی کے لیے۔ کیوں کہ بندگی غفلت میں گزرتی نہیں، زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں گے مگر محشر کی شرمندگی بڑی امتحانی ہے، وہاں شرمندہ نہیں ہونا ہے تو یہاں ہمیں بیدار رہنا ہے، اور بیداری بھی کیسی کہ ہر لمحے زندگانی کا حساب و کتاب ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس کو محفوظ کرنے کی ہمیشہ کوشش جستجو میں لگنا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک فرماتا ہے یعمر مساجد اللہ، مساجد کو کون بناتے ہیں معلوم؟ اللہ فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مساجد کی تعمیر کرنے والوں میں حصہ لینے والے وہی لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ بھائی، مسجد ہمارا قلعہ، مسجد ہماری مرکزیت، مسجد ہماری تربیت کا، مسجد ہماری نشو و نما بندگی کا قرینہ اور قرار پانے والے ایک مسکن و مکان ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال ہمارے حالات و احوال پہ نظر رکھتے تھے، وہ فلسفی تھے، بڑے بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ مسجدیں تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ بات بڑی گہری ہے، آج دل کو لگ رہی۔ آج کے احوال علامہ اقبال کے سامنے تھے، ہم کیسے بدلنے والے ہیں، زندگی کے وتیرے ہمارے کیسے ہونے والے ہیں۔ ہم بہت کچھ بات کرتے مگر وقت کی قربانی دے کر مسجد میں مواظبت کے ساتھ 5 وقت آ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سک رہا۔ تو یہ کمزوری ہے ایمان کی ہماری، اس کو جلانے کی ضرورت ہے۔ تو اب مسجد بن رہی ہے تو مسجد کے اندر حصے داری کون لوگ لیتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخری، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ مساجد کی تعمیر میں، مساجد کی بنانے میں اور مساجد کی نشو و نما میں اپنی حصہ داری دکھاتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک اینٹ بھی من خشیت کا لفظ آیا، ایک اینٹ بھی کسی مسجد میں اپنے ذمے سے لگا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان مکان بناتا ہے۔ اور پھر ایک مثال لیتے ہیں کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے ہوتے بھی مسجد بنا لے، اتنی تو مسجد ہوتی نہیں، مطلب اتنی حصہ داری بھی مسجد کی تعمیر میں اپنا ادا کر دے، حق ادا کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان مکان بناتا ہے۔ اور جنت کی مکان کی تعریف فرماتے ہیں کہ زمرود سے جڑے ہوئے در و دیوار ہوں گے، سرو کے درخت ہوں گے، گاؤ تکیے ہوں گے، شاندار زبردست کا پلنگ ہوگا، اس پہ آرام سے بیٹھ کے شراب طہور نوش کر رہے ہوں گے۔ یہ طریقہ ہوگا، یہ انداز ہوگا اہل جنت کا۔ سوچے آپ، تصور میں لا کے دیکھیں کیا حالات ہوتے ہوں گے۔ کیا ایسا مکان حاصل کرنے کی ہم میں خواہش نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس مسجد میں بھی موقع آ گیا، کچھ حرمات، کچھ مستورات جو ہے نماز کے لیے اوپر آ رہے ہیں نشیبی مقام پر، تو وہاں مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے، جس کو اللہ توفیق دیا دل کھول کے حصہ ملے۔ یہ جو جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ کا کلام ہے، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجد کی تعمیر میں حصہ وہی لوگ لیتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آمنا یقین رکھتے ہیں کس پہ؟ اپنے پاک پروردگار پہ، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، مطلب یہاں پہ دیں گے آخرت میں ملے گا۔ یہ تصور دیا جا رہا ہے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہاں مسجد بناؤ آخرت مکان پاؤ۔ تو آخرت کے مکان کا الائٹمنٹ
اللہ فرما دیا کیسے حاصل کرنا. اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے یہ وینچر وہ تو لوگ بھاگ رہے ہیں کشا جبکہ یہ فنا ہونے والا ہے. اور یہ سب کس لیے گزارنا ہے؟ اولاد کے لیے مکان دے رہے ہیں, عورت کے لیے مکان دے رہے ہیں, یہ اس کا حق ہے اس لیے دے رہے ہیں. یہ حق دیے تو وہاں پہ دینے والا رزاق ہم کو حق دیتا. یہ حق دینے میں بھی جزا ہے. کیا بیوی بچوں کو اگر مکان بنا کے دے رہی ہیں تو یہ ان کا حق ادا کر رہی ہیں, اور یہ حق ادا کرنا کیا ہے آخرت میں, اس میں بھی جزا ہے. اور ایک ذریعہ یہ مساجد کے اندر حصہ ملنا. تو مساجد کے اندر جو لوگ حصہ ملیں گے تو یہ اللہ کی ضمانت ہے. پھر اللہ کے رسول نے اس پہ اور مضبوط فرما دیا. تو یہ جتنے تیقنات میں آپ کے سامنے سپرد کیا ہوں, یہ سب اللہ کے رسول کے دیے ہوئے. تو موقع آیا ہوا ہے, اس مسجد کے اوپر بالائی حصے میں تعمیر چل رہی ہے, آپ حضرات اس میں ضرور حصہ ملیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما. مولا شعبان کی برکتوں, فضیلتوں, عظمتوں سے فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا جیسے تیرے حبیب پاک شعبان میں تیری بارگاہ میں مستعد ہوتے تھے, ان کے رفقا مستعد ہوتے تھے, مولا اس طرز سے اس طریقے سے جان کر تیری راہ کی طرف گامزن ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما, تیری طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما, تجھے راضی کرنے کی ہمت و جرت ہمارے اندر پیدا فرما, قاب غفلت سے بیداری عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.